بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آپ کا امتحان 23 تاریخ سے ہے نا؟ 16 تاریخ آج ہے۔ تھوڑا تیزی کے ساتھ میں چلنے کی کوشش کرتا ہوں۔ چلیے، عبارت کہاں سے ہے؟ تلحق الشیء لما ہوا ہوا۔ یہاں سے لے کر دماغ میں رکھیے، شروع میں عرض کر دیتا ہوں، میں تقریباً یہاں تک پڑھاؤں گا۔ صفحہ نمبر 36 میں آ جائیے، دیکھا ہے وحادی الاحوال ہے، یہاں تک پڑھاؤں گا۔ پہلے سے دماغ میں رکھ لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ آسان ہے، کوئی مشکل نہیں، ٹھیک ہے بھائی؟ پہلے بتا دیا آپ کو۔ چلو دیکھو، اس میں انہوں نے آراز ذاتیہ کی تعریف کرتے ہوئے لکھا تھا کیا ہے؟ ہی التی تلحق الشیء لما ہوا ہوا۔ دو ضمیر موجود ہے، تو ہر ضمیر کے لیے کچھ نہ کچھ کیا ہے، مرجع تو ضروری ہے۔ کچھ ایسے ضمیر ہیں جن کا مرجع نہیں ہوتا، جیسے کہ ربا کے ساتھ جو ضمیر استعمال کرتے ہیں وہ ضمیر شان وغیرہ۔ اور ضمیر کے مرجع کی 4 کیفیت ہوتی ہے۔ جزا بنو ابو الغیلان، دروس البلاغہ میں جو شعر آپ لوگ پڑھے ہیں، مخالفت قیاس کے بارے میں پڑھے تھے، کس کی مثال میں پڑھے تھے؟ یاد بھی نہیں ہوگا شاید، وہاں دیکھ لینا۔ جزا بنو ابو الغیلان کے تحت شموس البراء کے تحت 4 صورت انہوں نے ذکر کی ہے۔ اس کو زبدہ میں بھی دکھایا تھا میں، یاد ہوگا نا؟ اس کے اندر موجود ہے۔ تو ضمیر کا مرجع کچھ تو ہونا چاہیے۔ اب وہی بتا رہے ہیں کہ ایک ہوا کہ ضمیر کا مرجع کون ہے، دوسرے ضمیر کا مرجع کون ہے، اسی کی ہمیں تعین کرنی ہے بتا کر کے، اور اس کے بعد معنی کی توضیح کرنی ہے۔ پلس لفظ ماں آیا ہے، تو ماں نحو کے اندر چند معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ماں موصولہ بھی ہوتا ہے، ماں موصوفہ بھی ہوتا ہے، ماں استفہامیہ بھی ہوتا ہے، کئی کی کنڈیشن اس کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہاں بھی یہ ماں کون سا ہے تو اس کی تعین کریں گے، یہ ماں موصولہ والا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن فَإِنَّ كَلِمَةَ مَا میں لکھا ہوں تجیء عَلَىٰ عِدَّةِ مَعَانٍ وَلِذَا أَشَارَ هَٰهُنَا إِلَىٰ مَا هُوَ الْمُرَادُ بِهِ۔ کیا ہے یہاں پہ مراد؟ اسی کو دیکھا لکھا ہے۔ لفظ ما یہ موصولہ ہے، اس کی وجہ بتا۔ اب موصول جو آتا ہے وہ کس میں سے آتا ہے؟ معرفہ میں سے آتا ہے، 7 قسمیں میں سے۔ موشی نے لکھا ہے لِأَنَّ الشَّيْءَ الَّذِي لِأَجْلِهِ اللُّحُوقُ مُتَعَيَّنٌ۔ ما موصولہ ہے تو کسی تعین پہ دلالت بھی کرے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو اس کو بتا دیا کہ ما موصولہ ماننے کی وجہ کیا، موصوفہ کیوں نہیں مان رہے ہیں، تو بین السطور میں اس کو لکھ دیا۔ ایک ضمیر لوٹ رہی ہے ماں کی طرف، دوسری لوٹ رہی ہے کس کی طرف؟ شے کی طرف۔ اب پورا معنی کیا نکلے گا اس کو انہوں نے بتا دیا، جس کا حاصل نکلے گا یہ شے کو لذاتی ہی لائق ہو۔ کیا لکھا ہے؟ تلحق الشیء للامر الذی هو ای ذلک الامر، یعنی شے کو لائق ہو اس امر کی وجہ سے جو کہ وہ امر ہے، مطلب جو کہ وہ شے ہے، یعنی اس کی شے کی شیعیت کے اعتبار سے، ذات کے اعتبار سے اس کو لائق ہو جائے۔ حاصل کلام کیا نکلے گا؟ تلحق الشیء لذاتی، ٹھیک ہے بھائی؟ چلو، اب یہاں سے پہلے کبھی آپ نے پڑھا ہوگا حملے کے بارے میں پڑھے ہوگے، منطق کے اندر 2 چیز جو ذات کے اعتبار سے تغیر ہو، مفہوم کے اعتبار سے ایک دوسرے میں کیا اتحاد ہو، ایک کا حملے جو دوسرے پہ ہوتا ہے اس کو حملے کی تعبیر کرتے ہیں۔ اس کی 2 قسمیں ہوتی ہے، حمل بالمواتات، ایک ہے حمل بالاشتقاق۔ بہت سے مقامات پہ ایسا ہوتا ہے کہ مصدر کو ڈائریکٹ محمول کر دیا جاتا ہے۔ زید عدل بولیں گے تو یہ حمل بالمواتات ہے، اور اگر کسی اس میں مشتق، ذو یا حرف جر کے واسطے سے اگر کسی پر محمول ہوتا ہے تو حمل بالاشتقاق کہلاتا ہے۔ تو یہ یہاں یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ اکثر مقامات میں ایسا ہوتا ہے کہ کہتے ہیں کہ جیسے کہ انسان جیسے تعجب کے لائق کو زیادہ انسان کو، تو انسانوں تعجب نہیں کہا جاتا ہے۔ اور آپ نے بلاغت کے زمانے میں پڑھا بھی ہوگا کہ مصدر کا حمل جب بھی ہوتا ہے وہ فاعل و مفعول کے معنی میں ہوتا ہے۔ زید عادل یعنی کیا، وہ سراپا عادل ہے، مصدر سے تعبیر کی بطور مبالغہ کے طور پر استعمال کیا۔ تو منطق کے زبان میں تھوڑا سا اس کو الگ طریقے سے اس کو پیش کرتے ہیں، حمل بالمواتات اور حمل بالاشتقاق کے قبیل سے کہتے ہیں۔ یہ بتانا چاہیں گے کہ بولا جاتا ہے مبدا یعنی مشتق منہ کا اطلاق ہوتا ہے، لیکن اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ مشتق لیا جاتا ہے، جیسے زید عادل بمعنی عادل، ٹھیک ہے؟ وہی بتانا چاہ رہے ہیں۔ اچھا، پلس ایک بات اسی کے ضمن میں مجھے بات آنے والی ہے آگے، توجہ سنیے گا۔ یہ میں نے بارہ آپ کو کہا بھی ہے۔ حاشیہ نمبر 15 کے اندر وعلم ان العوارضہ جو نیچے عبارت آ رہی ہے، اس کے اندر ایک بات لکھی گئی، ایک توجہ کرے، ایک کیا ہے؟ آراز ذاتیہ، توجہ کرے۔ آراز ذاتیہ ہیں، یہ کس لائق ہوتے ہیں؟ موضوع کو، موضوع کے آراز ذاتیہ، یہ تو ہوا موضوع کے آراز ذاتیہ۔ موضوع ہے ایک طرف، دوسری طرف کیا؟ آراز ذاتیہ۔ یہ موضوع اور آراز ذاتیہ کے درمیان اگر ثبوت ہو جائے تو پھر کسی دلیل کی ہمیں ضرورت نہیں پیش آتی۔ جب ثبوت ہے، اسی کو فلسفے کی زبان میں کہتے ہیں واسطہ فی الثبوت۔ اب واسطہ فی الثبوت، واسطہ فی الاثبات، واسطہ فی العروض کے بارے میں، اور میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں بدایت الحکمت کے حوالے سے، صفحہ نمبر 12-13 میں دیکھیے گا، شک ہے اسی میں، 30 صفحے کی تو کتابی۔
واسطہ فی الاثبات کسے کہتے ہیں کہ ایک چیز کو ثابت کرنے کے لیے جو چند چیزیں واسطہ بنتی ہیں اس کو واسطہ فی الاثبات کرتے ہیں. جیسے کہ عالم حادث ہے, آپ نے کیا کہا, العالم متغیر وکل متغیر حادث, فالعالم حادث. واسطہ فی الثبوت اسے کہتے ہیں کہ ایک ہے تو واسطہ مطلب ذریعہ, وسیلہ کہہ لو آپ, ٹھیک ہے, دونوں کی چیزیں تینوں. اب مثال کے طور پر سے میں لکھ رہا ہوں تو لکھنے میں کیا ہے, قلم ایک ذریعہ بنا, تو قلم کے اندر جو حرکت ہے کہتے ہیں کہ واسطے کی بنیاد پر ذو واسطے میں اگر کوئی صفت حقیقتاً پیدا ہو جائے اس کو کہتے ہیں واسطہ فی الثبوت. آپ کو کیا رکھنا ہے, یہ تینوں الگ الگ کنڈیشن ہے. کون کون؟ واسطہ فی الثبوت, واسطہ فی الاثبات, واسطہ فی العروض. تو واسطہ فی الثبوت کی اگر نفی ہو جائے تو اس سے واسطہ فی الاثبات کی نفی نہیں ہوتی. وعلم ان العوارض سے اس کو میں نے بتایا. اب واسطہ فی الاثبات مطلب ثابت کرنے میں کوئی واسطہ ہو رہا ہے, ہمیں کیا, العالم متغیر وکل متغیر حادث, کیا نکل کے آیا, فالعالم حادث. فالعالم حادث کو کا جو مسئلہ ہے اس کو میں واسطہ فی الاثبات کی تعریف کہتا ہوں. اس واسطے کو کہتے ہیں جس کے ذریعے سے کسی نسبت کا علم و تصدیق حاصل ہو, جیسے متغیر کے حدوث عالم کے علم و تصدیق حاصل ہونے کا ذریعہ ہے کہ نہیں, حدوث عالم, العالم متغیر وکل متغیر حادث. تو وعلم ان العوارض سے اسی بات کو بتایا ہے کہ عوارض سے ذاتیہ موضوع کے لیے ثابت ہیں فی نفسی. جب ثابت ہیں تو کیا ہو جائیں گے, بھی کسی دلیل کی ضرورت نہیں. انہوں نے کہا کہ فی نفسی ثابت ہیں, واسطہ فی الثبوت ہے نو ڈاؤٹ, لیکن ساتھ ساتھ میں کہیں کہیں ضرورت پیش آتی ہے ان کو ثابت کرنے کی کہ موضوع کے لیے عارض ذاتیہ کو ثابت کیا جائے. تو واسطہ فی الثبوت کی اگر نفی ہو جائے تو اس کی نفی سے واسطہ فی الاثبات کی نفی نہیں ہوتی, کیونکہ تینوں میں کیا ہے, تغایر ہے. اتحاد سمجھ میں آتا ہے کہ ایک کی نفی سے دوسری کی نفی ہو جائے, ایسا کچھ سمجھ میں آئے. واسطہ فی الثبوت, واسطہ فی العروض, ایک کہا تھا واسطہ فی العروض کہ واسطہ کی وجہ سے ذو الواسطہ میں حقیقتاً کوئی صفت پیدا نہ ہو. ایسے جیسے کہ صندوق ہے, صندوق میں کوئی سامان رکھ دیا ہے آپ نے, چل رہے ہیں, یا کشتی میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو صندوق میں اگر حرکت ہو رہی ہے تو صندوق میں حرکت کی بنیاد پر اس کے اندر سامان میں بھی حرکت ہو رہی ہے, لیکن مانا کیا جائے گا یہ صفت جو حرکت صفت کس کی ہے, صندوقی کی ہے. ٹھیک ہے. قلم کی حرکت سے کیا ہے, ہاتھ میں حرکت بھی ہو رہی ہے, تو یہ قلم کی حرکت سے ہاتھ میں بھی حرکت جو ہو رہی ہے وہ حقیقتاً ہو رہی ہے. لکھ رہے ہیں آپ, قلم بھی اللہ اور آپ کا ہاتھ بھی اللہ, یہ واسطہ فی الثبوت ہے. صندوق میں کیا, واسطہ فی العروض ہے. اور یہی عالم متغیر ہے تو کسی چیز کے علم و تصدیق کا کوئی ذریعہ اگر بن جائے بیچ میں واسطہ ثابت کرنے کے لیے, وہ کیا بنتا ہے, واسطہ فی الاثبات ہو جاتا ہے. وہی بتایا کہ ایک موضوع ایک طرف دوسری طرف عارض ذاتیہ ہے, ان کے درمیان واسطہ فی الثبوت ہے, اس کی نفی سے واسطہ فی الاثبات کی نفی نہیں ہوتی ہے. وہ اس کے لیے کہیں کہیں آپ کو ثابت کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت پیش آئے گی. بس یہ اہم بات ہے, باقی نیچے تک تقریباً آخر تک جو پڑھاؤں گا وہ آسان ہے. ٹھیک ہے, جہاں تک میں نے بات آپ کے سامنے عرض کی. چلو دیکھو, فین قلتا, وہی اعتراض جو آپ کو بتایا کیا کہ العارض للشیء ما یکون محمولا علیہ, اور جو حمل جو ہوتا ہے, حمل کے بارے میں آپ کو شاید پتہ ہونا چاہیے. حمل کی کتنی قسمیں ہیں, وہی حمل بالمواطا اور حمل بالاشتقاق, دونوں میں سے کچھ ہونی چاہیے. ڈائریکٹ مصدر کا حمل نہیں ہوتا, کسی نہ کسی معنی میں لیا جاتا ہے اس کو. اس کو کہا گیا کہ شے کا جو عارض ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے, شے پر محمول ہوتا ہے اور اس سے وہ خارج ہوتا ہے. سمپل بات ہے. تعجب جو ہے یہ انسان کے اوپر محمول نہیں ہے. کیوں, یہ نہیں کہا تھا الانسان تعجبن, بلکہ کیا کہا تھا, الانسان متعجبن. میں نے بین سطور دیکھی, جواب اس کا یہ دیا گیا ہے کہ عبارت میں تسامح ہے. تسامح کے بارے میں پیچھے میں عرض کر چکا ہوں بار بار کہ یہ ہے کہ وہ حضرات عبارت میں اکثر بیشتر تسامح سے کام لیتے ہیں. کیسے, وہ مبدأ محمول کو ذکر کرتے ہیں. مبدأ محمول کون ہو گیا, تعجب ہو گیا, اس میں متعجب پوشیدہ ہے. جیسے تعجب ہے, نطق ہے, ذہق ہے, کتابت ہے. کیا الانسان کیا ہے, کتابن کہہ دیا کسی نے, کتابتن مصدر کے اعتبار سے. اس کے علاوہ دیگر چیزیں, الانسان نطقن یعنی الانسان ناطقن, الانسان تعجبن الانسان متعجبن ہو گیا. وہ یریدون بہا, اور ان تمام محمولات سے, ان سے مراد ان کی کیا ہوتی ہے, مشتق مراد ہے. المحمولات المشتقہ, المحمولات المشتقۃ منہا, اور اس سے مراد ان کی کیا ہوتی ہے, وہ محمولات ہوتی ہے جو ان سے کیا ہو, مشتق ہو جائیں. اب وہی بات جو آ رہی ہے جس ایک دفعہ مقدر کا وہ جواب کہ اگر اعراض ذاتیہ موضوع کے لیے ثابت ہیں تو پھر ایسی صورت میں کیا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس بات واسطہ فی الاثبات کی بھی ضرورت پیش آتی ہے کہ نہیں آتی. یہ فلسفے کی ایک بحث کی طرف اشارہ ان کا کیا. حاشیہ نمبر آپ دیکھنا چاہیں گے, 15 میں لکھا ہے انہوں نے. ٹھیک ہے. وعلم, واضح رہے کہ وہ عوارض جو شے کو لائق ہوتے ہیں ان کے ذات, شے کی ذات ہونے کے اعتبار سے لا یکون بینہا و بین تلک الاشیاء, تو ان عوارض ان اشیاء کے درمیان کیا نہیں ہوتا ہے,
واسطہ فی ثبوت ہی ہے، واسطہ فی ثبوت نہیں ہوتا ہے، اس کا ترجمہ بھی کیجیے گا، واسطہ فی ثبوت نہیں ہوتا ہے، کیوں؟ نفس الامر کے اعتبار سے، ٹھیک ہے بھائی، نہیں واسطہ فی ثبوت کی نفی ہو گئی آلریڈی، مطلب کیا ہے، موضوع کے لیے کیا ہے بھیا، موضوع کے لیے عارض ذاتیہ ہیں تو اس کی نفی ہو گئی، آلریڈی موجود ہے، اس میں آپ کو واسطہ فی ثبوت کے ذریعے سے کوئی چیز ثابت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بات سمجھ ماری؟ ہاں کیا واسطہ فی الاثبات کی ضرورت ہے تو اس کا آگے بیان کیا ہے، اما العلم بثبوتیہ، البتہ ان اعراض ذاتیہ کا ان کے موضوع کے لیے ثبوت کیا ہے، فربما یحتاج الی برہان، تو بسا اوقات کیا اس میں کسی دلیل کی ضرورت پیش آتی ہے، تو جیسے کہ عالم کے حادث ہونے کے لیے ہمیں دلیل کی کیا ضرورت پڑی، العالم متغیر وکل متغیر حادث، یہ تغیر جو ہے یہ کیا ہے، واسطہ فی الاثبات ہے، اسی قبیل سے انہوں نے دکھانے کی کوشش کی، سمجھ بات آ رہی ہے، مسئلہ تو نہیں ہے، واسطہ کئی مرتبہ گزر چکے تو آپ لے کے نئی چیز نہیں رہی، آپ ہے نا، فلسفہ پڑھانے سے پہلے پڑھا دیا گیا آپ کو۔ کل حرکہ بالارادہ، جیسے کہ حرکت بالارادہ کہ انسان کو لاحق ہو اس واسطے سے کہ وہ حیوان ہے، اس سے پہلے گفتگو آئی تھی کہ شے کو کوئی چیز لاحق ہو اس کے جز ہونے کے اعتبار سے، ٹھیک ہے بھائی، جزء عام کے اعتبار سے، جیسے کہ حرکت بالارادہ یہ کس کو لاحق ہے، اس کو انسان کو لاحق ہے اس کے حیوان ہونے کے واسطے، تو انسان کے دو پارٹ ہے، حیوان اور ناطق، حیوان کیا ہے انسان کے لیے عام ہے، ٹھیک ہے نا بھائی۔ اب یہاں پہ کلام یہ کریں گے کہ متاخرین مناطق کا کسے کہتے ہیں، میں نے پہلے عرض کیا ہے، کئی دودھ نے اقوال بیان کیا تھا اس سے پہلے، آپ لوگ بھول گئے سب، چلو ایک تو یاد ہے امام فخر الدین رازی کے بعد جتنے آئے وہ سب کیا کہلائیں گے، ان سے پہلے کے سب متقدم۔ چلو متاخرین کے طریقہ کار کے مطابق شارح نے اس کو ذکر کیا دیا ہے وہ صحیح نہیں ہے، بلکہ کیا ہے جو ذاتی کی جو تعریف ہونی چاہیے، نہیں ذاتی کی حد بندی انہوں نے کی ہے، کیا کی ہے، حد بندی کی، ذاتی کہتے ہیں کس کو کہتے ہیں، انہوں نے متاخرین نے اس میں ایک اور عمومیت پیدا کر دی تھی کہ کیا جزء عام کے واسطے سے اگر کوئی چیز لاحق ہو جائے تو اس کو بھی کیا کہیں گے آپ، ذاتی کہیں گے، اس نے کہا کہ نہیں، یا تو کیا شے کو لاحق ہو ذاتی کے اعتبار سے، یا پھر کیا جزو مساوی کے اعتبار سے، یعنی امر مساوی کے واسطے سے اس کو لاحق ہو، امر مساوی چاہے جز ہو یا جز نہ ہو اس سے مطلب نہیں، امر عام نہیں ہونا چاہیے، بات سمجھ آ رہی؟ مثال لے لو، انسان کے لیے کیا ہے، حیوان عام کیا عام ہے کہ نہیں، عام ہے، اور انسان کے لیے ناطق کیا ہے، اس کے جز میں داخل ہے بھائی، مطلب مساوی ہے، ناطق کیا ہے، ناطق اس کے داخل ہے نا، اس کے اندر ذاتی ہی داخل ہے، حقیقی میں داخل ہے، حیوان میں داخل ہے لیکن وہ کیا ہے، وہ عام ہے، توجہ کی ضرورت ہے۔ اچھا مساوی کون ہے انسان کا، ذائق ہے کہ نہیں، ذائق کیا ہے انسان کے لیے، جو ذائق کے افراد ہے وہ انسان کے افراد ہے، جو انسان کے افراد ہے وہ ذائق کے افراد ہے، انہوں نے یہ خاصہ کہہ سکتے ہیں آپ اس کو انہوں نے بیان کیا۔ متاخرین کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ جزو عام یعنی اچھا متاخرین طریقہ کار یہ ہے کہ وہ اس لاحق کو جو جزء عام کے واسطے تو کس کے، اعراض ذاتیہ کے، اعراض ذاتی ان اعراض ذاتیہ میں سے جیسے ان میں بحث کی جاتی ہے، ان میں سے جزء عام کے واسطے سے جو چیز لاحق ہوتی ہے اس کو انہوں نے کیا کر دیا ہے، شمار کر دیا ہے، بات سمجھ نہیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں اس میں، دیکھیے طریقۃ المتاخرین انہم یجعلون اللاحق بواسطۃ الجزء العام من کو الگ کر لو من الاعراض الذاتیہ التي یبحثون فی العلوم، اچھا ٹھیک ہے، طریق متاخرین کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ اس لاحق کو جو جزء عام کے واسطے سے ہو اسے انہوں نے کس سے قرار دے دیا ہے، ان اعراض ذاتیہ سے قرار دے دیا ہے جن سے علوم میں بحث کی جاتی ہے، تو من الاعراض ذاتیہ یہ الگ مستقل بنا لیجیے گا، اس کا تعلق دوسرے سے ہے۔ ولیست بصحیحۃ، ان کا یہ قرار دینا یہ درست نہیں ہے، بل الحق، حق یہ ہے کہ اعراض ذاتیہ یعنی اعراض ذاتیہ کی انہوں نے ڈیفینیشن کیا کر دی، الگ کر دی، چند کر دی۔ اعراض ذاتیہ یہ ہے کہ جو شے کو لاحق ہو اس کے ذات کے اعتبار سے لاحق ہو یا مساوی کے واسطے سے، تو ذات کے میں تو وہ بھی داخل ہے، کون، حیوان بھی داخل ہے، لیکن وہی ذات میں کون آئے گا، جو جزء عام نہ ہو اخذ کے اعتبار سے، ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا اس کو، کیونکہ اس کے ماقبل میں کیا ما یساوی کا لفظ آ رہا ہے، تقابل کا تقاضا کیا کر رہا ہے کہ وہ معنی لیا جائے جو خود بخود عام نکل کے باہر ہو جائے، حالانکہ حیوان بھی کیا ہے، وہ داخل ہے نا بھی انسان کے ذات میں اس داخل ہے، لیکن جزء عام کے اعتبار سے، جزء عام بھی کیسا ہو، یہ لذاتی کون سا ہو، جو خاص والا طریقے سے، سواء کان جزءا، خواہ وہ کیا ہو، شے کو جو لاحق ہو ذات کے اعتبار سے، یہ دونوں ذات میں داخل ہو یا اس کے خارج ہو، لیکن مساوی ہونا چاہیے۔ مثال لے لیں 5 نمبر میں، جسے کیا امور کا ادراک کرنا، کا ادراک الامور انسان کا کہاں چلا گیا،
امور غریبیہ کا ادراک کرنا انسان کے لیے کیا ہے؟ کس واسطے سے کہ وہ ناطق ہے. تو ناطق کیا ہے؟ یہ انسان کا جزء اس کے داخل ہے، جزء عام نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ اٹوٹ حصہ ہے اس کا. خارج کی مثال لے لیے آپ 6 نمبر حاشیے میں لکھیے. زہق لکھا ہے، زہق جو لاحق ہوتا ہے انسان کو کس واسطے سے؟ تعجب کے واسطے سے. اور یہ کیا ہے؟ امر خارج ہے انسان سے، لیکن انسان کے لیے کیا ہے؟ یہ زہق کیا بھیا؟ مساوی ہے. ختم ہو گیا بھائی؟ مسئلہ تو نہیں ہے؟ چلو. لما فیہ من الغرابہ بالقیاس الی المعروض، یہاں وہی بات بتائی گئی کہ آخر کے 3 کو کیا کہا تھا؟ اعراض غریبیہ کہا تھا. یہ تو لکھا تھا کہیں حاشیے میں، دیکھو شرح میں 3 کو اعراض ذاتیہ کہتے ہیں شروع میں، اور یہ آ گیا تسمى اعراضا غریبیۃ لما فیہا من الغرابۃ بالقیاس الی ذات المعروض. یہ غرابت اور ذاتیت کس اعتبار سے، اس کی تھوڑی سی توضیح تشریح کریں گے خود بخود یہاں پہ یعنی کے ذریعے سے. ٹھیک ہے، عام آسان بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں. یعنی غرابت ان تینوں میں کس اعتبار سے ہے، اور پہلے میں جو ہے ذاتیت وہ کس اعتبار سے ان کو دکھانا مقصود ہے. یا غرابت دکھانا، دیکھو چل لے یعنی ان الثلاثۃ الاول من الاعراض لما استندت الی الذات فی الجملہ. فی الجملہ کی قید لگائیے کہ حقیقتاً ذات کی طرف منسوب ہو یا اس کی طرف منسوب ہو جو کیا ہے؟ ذات کی طرف منسوب ہے. پیچھے آیا ہے والمستند الی المستند، والمستند کیا ہے؟ سب ہے نا پیچھے شرح میں، والمستند 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 کرتے رہو دو تسلسل. ہاں جی کچھ آیا ہے نا اس میں. ہاں تو اسی طرح اشارہ ہے. پھر جملہ مطلب یا ڈائریکٹ ذات کی طرف منسوب ہو یا ایسے کی طرف منسوب ہو جو ذات کی طرف منسوب ہے. پیچھے آیا ہوگا اس طرح کا تفصیل، اس کی طرف اشارہ. پھر جملہ کا مطلب وہی ہوتا ہے، کبھی تو ڈائریکٹ ہو جائے اور کبھی کبھار یہ ہو جائے. پھر جملہ جہاں بھی آیا نا مطلب 2 شک کم سے کم ہوگی وہاں پہ. کوئی چیز ہے جس کے لیے کیا ثبوت کسی ڈائریکٹ کہیں ہو یا ڈائریکٹ نفی ہو یا کسی کے واسطے سے نفی ہو، اس طرح کی بات آتی ہے. پھر جملہ بالجملہ وغیرہ میں اس طرح بات ہوتی ہے. یہاں وہی مقصد ہے اس کا. یہ گویا کہ حاشیہ لگ گیا یہاں پہ. نسبت الی الذات، جو ذات کی طرف فی الجملہ کیا منسوب ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ذاتیہ. اچھا آخر کے جو 3 ہیں یہ کون ہے بھیا؟ اگرچہ کہ یہ ذات معروض کو عارض ہوتے ہیں مگر یہ ہے کہ یہ ذات معروض کی طرف کیا ہے؟ یہ منسوب نہیں ہے. ان میں کیا غرابت ہے؟ ذات معروض کی طرف نسبت کرتے ہوئے. فلم تنسب الیہ، تو ذات معروض کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان کو نہیں ان کی نسبت نہیں کی گئی، بلکہ اس کا نام کیا رکھا دیا گا؟ اعراض غریبیہ کہا گیا. سن میں آسان ہے. یہ کیا مطلب ہے؟ کسی کے واسطے سے اس کو لائق ہوتے ہیں، اس وجہ سے دوبارہ ڈائریکٹ اس کو لائق نہیں ہو رہا معروض کو. ارے دوسرا بات ذاتی میں کیا 2 کنڈیشن ہے، ڈائریکٹ ہو جائے یا پھر کسی ذاتی چیز کے واسطے سے منسوب ہو. میں منسوب ہو گیا آپ کی طرف، آپ منسوب ہے کسی کی طرف، آپ کسی کی ذات میں داخل ہے تو میں بھی کہیں اس میں شامل ہوگا اس کنڈیشن میں. اعراض جو غریبی ہے ان کے اندر کنڈیشن نہیں ہے، اس لیے ان کو کیا اعراض ذاتیہ نہیں کہا گیا بلکہ اعراض غریبیہ کا. تو پیچھے ہی پڑھ چکے تھے یار، وہی بات ہے، مزید توجہ اس میں ضرورت نہیں ہے. یہ حاشیہ جو ایک اور نیچے حاشیہ آ رہا ہے اس کی بھی حاشیہ لگانے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے. یہ بات سب بدی ہے، ہمارے بچے پہلے جانتے ہیں. چلو قولہ والعلوم لا یبحث فیہا الا عن الاعراض الذاتیہ لموضوع ہے. تو آسان بات ہے بھائی. اور علوم میں کیا اعراض ذاتیہ سے بات کی جاتی ہے جو کیا ہو موضوع کیا اعراض ذاتیہ ہوں گے. توجہ کریں بھائی. ٹھیک ہے، اب یہاں بتانا چاہ رہے ہیں کہ وذالک، یعنی یہ اس بات بتا رہے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. مقصود کیا ہے علوم میں بھائی؟ بیان احوال موضوعیہ، علوم کے موضوع کے احوال کو بیان کرنا مقصود. اور اعراض ذاتیہ اور اعراض ذاتیہ اچھا للشیء ہونا چاہیے. چلو ٹھیک ہے. والاعراض ذاتیہ تو لشیء احوال له فی الحقیقت ہے. اور اعراض ذاتیہ کسی بھی شے کے لے لیا، کسی بھی شے کے جو اعراض ذاتیہ ہیں یہ کیا در حقیقت ان کے کیا ہے؟ احوال ہے. اور علوم میں احوال سے بحث کی جاتی ہے موضوع کے، تو پھر اعراض ذاتیہ سے بھی کیا ہو جائے گی بحث کی جائے گی. واما الاعراض الغریبیہ فہی فی الحقیقہ احوال الاشیاء الاخر، الاخر پہ فلان لگا لو رہے گی کیا ہے؟ اعراض غریبیہ. تو یہ در حقیقت میں کیا ہے؟ دوسرے شے کے یہ احوال ہیں. یہ مت کر لینا شے کے دوسرے احوال مت کر لینا، بلکہ کیا ہے؟ دوسری شے کے احوال. ہاں یہ لگا لو الاخر. فہی بالقیاس الیہ اعراض ذاتیہ. تو یہ ان چیزوں کی طرف نظر کرتے ہوئے کون؟ ایک میں دیکھو اعراض کیا لکھا یہ فہی 5 نمبر لگایا، کہاں لگا؟ اعراض غریبیہ. اعراض غریبہ نہیں ہونا چاہیے. آگے آنا فہی بالقیاس الیہ اعراض ذاتیہ لکھا ہے 5 نمبر کا حاشیہ ہے، اس میں اعراض غریبیہ کی جگہ اعراض ذاتیہ میں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ یہ بھی ہو سکتا ہے جیسے کہ اس یعنی جو کسی دوسرے پر جو ہے مطلب نہیں آگے بات نہیں جو کہنا چاہتے وہ دوسری بات ہے. خود آگے آ رہی بات آ رہی
فیہ بالقیاس الیہا آراز ذاتیہ لکھا ہے، خود بہت واضح کر دیا، تو کہاں اس کی ضمیر لوٹنی چاہیے؟ فیہ کی ضمیر کہاں لوٹنی چاہیے؟ یہ احوال یا پھر اس کی طرف آراز ذاتیہ کر کے لکھا جائے، ٹھیک ہے؟ احوال کی طرف لے کے جائیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ 5 نمبر اعراب غریبیہ میں لگایا، یہ ٹھیک نہیں لگ رہا ہے۔ فیجب ان یبحث عنہا فی العلوم الباحثۃ عن تلک الاشیاء، ایک منٹ، اوہ ٹھیک ہے ٹھیک، صحیح۔ اس میں کیا لکھا ہے انہوں نے؟ اما الاعراض الغریبیہ فہی فی الحقیقت احوال الاشیاء الاخرى، ٹھیک ہے، یہ اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کیا ہے، اگر اعراض ذاتیہ ہوں گے تو پھر ان کی بحث اعراض ذاتیہ میں کی جائے گی، لیکن نہیں کریں، دوسرے اعتبار سے کریں کہ اعراض غریبیہ ہیں کسی ایک جہت سے، اور یہ اعراض غریبیہ کسی دوسرے علوم کے لیے کیا ہے، وہ اعراض ذاتیہ ہیں۔ تو کیا ہے کیا؟ اما الاعراض الغریبیہ فہی فی الحقیقہ احوال الاشیاء الاخرى فہی بالقیاس الیہا، تو یہ اعراض غریبیہ ان اشیاء کے احوال کے اعتبار سے جو کسی اور کے لیے کیا ہے، اعراض ذاتیہ ہوں گے، تو وہ اعراض کیا ہوں گے؟ ذاتیہ ہوں گے کسی دوسرے کے اعتبار سے، دوسرے شے کے اعتبار سے۔ فیجب ان یبحث عنہا، تو پھر ضروری ہے کہ ان سے ان علوم میں بحث کی جائے جو علوم کیا ہے، ان اشیاء کے بارے میں بحث کرنے والا ہے۔ اعراض غریبیہ کسی ایک اعتبار سے ہیں، دوسرے اعتبار سے کیا ہے، وہ اعراض ذاتیہ ہیں۔ ممکن ہے کہ منطق کے لیے جو اعراض غریبیہ ہے وہ کسی علم کے لیے کیا ہو جائے، اعراض ذاتیہ ہو جائے۔ اس کی مثال سے سمجھایا، مثال لے لیں آپ، حرکت بالارادہ، بالقیاس یا حرکت لے لی، یہ کیا ہے؟ ابیض کی طرف نسبت کرتے ہوئے کیا ہے، اعراض غریبیہ ہے۔ ابیض جسم کیسے کہتے ہیں؟ جسم مطلق کا ایک نام کیا صرف ہے؟ جسم بھی ہے، جسم مطلق کا نام صرف کیا ہے؟ دوسرا جسم بھی ہے۔ جوہر قابل عبادت صلاح کا اس کا مجموعہ کیا ہے؟ وہ جسم ہے۔ اب نے کیا کیا کہ ابیض کو بھی ہو سکتا ہے، سفید ہاتھی لے لیا، ایک انسان لے لیا، تو یہ ابیض کے لیے جو جسم ہے کیا ہو، عام ہے، ایک طریقے سے عام ہے کہ نہیں، کہ جسم کا اطلاق ابیض پر بھی ہوگا اور غیر ابیض پر بھی ہوگا۔ اب ابیض کے لیے آپ نے کیا کریا، حرکت مانی۔ حرکت جو ہے ابیض کے لیے حرکت کو جو آپ لاحق کر رہے ہیں، کس کے واسطے کر رہے ہیں آپ؟ نہیں جسم کے واسطے کر رہے ہیں، تو یہ جو جسم کے واسطے سے ابیض کے لیے لاحق کرنا ہے کیا ہے، عرض غریبی ہے۔ کون یہ کیا عرض غریبی ہے؟ اور جسم کی طرف نسبت کر کے دیکھیں گے، اگر اس کی اپنی جسم کی طرف نسبت کرتے ہوئے دیکھیں گے کہ جسم کے لیے کیا ہے، یہ اگر آپ مانتے ہیں حرکت کو تو کیا مانیں گے پھر، یہ اس کے لیے عرض ذاتی ہے۔ تو دو جہتیں الگ الگ آپ کر لیجیے، آپ ایک ہی چیز ہے، اس کو اور سمجھانے کے لیے آپ چاہیں گے تو کسی اور مثال سے اس کو واضح کر لیں۔ کوئی مثال، واضح مثال اگر آ جائے تو جلد بازی میں ہی کنڈیشن ہوتی ہے۔ چلو بھائی یہ سمجھ میں رہے آپ اس کو کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ چلو وہی کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ ایک چیز ایک جہت سے کسی کے لیے عرض غریبی ہو جائے اور کسی کے لیے کیا ہو جائے، عرض ذاتی ہو جائے، یہ دکھانا چاہ رہے ہیں بس۔ چلو فیجب عن الحرکت فی العلم الذی موضوعہ الجسم، تو حرکت سے اس علم میں بحث کی جائے گی، بحث کر لی اس کو، جو کیا ہے، جس علم کا موضوع کیا ہو، جسم ہو، وقس علیہا ما عدا، اس کے علاوہ کوئی اسی پر قیاس کر لو۔ 5-15 نمبر میں حاشیے میں دیکھ رہے کیا کہا ہے مثال۔ چلو ایک اور واضح مثال آ گئی، میں وہی دیکھنا چاہ رہا تھا، کیا لکھا ہے، مشین نے اس کو آسان کر دیا۔ دیکھیے مثال لے لیجیے، حرارت کیا ہے بھائی، بالقیاس الی الماء، ماء کی طرف نظر کرتے ہوئے حرارت، تپش، شدت، پانی کی طرف نظر کرتے ہوئے کیا ہے، عرض غریبی ہے، اس کی حقیقت میں داخل ہی نہیں ہے۔ اور اگر نار کی طرف کریں گے تو کیا ہے، عرض ذاتی ہے کہ نہیں، ہو گیا ایک ہی چیز، حرارت واضح مثال آئی۔ پانی کی طرف نظر کریں گے تو عرض ذاتی پانی کے لیے غریبی، اور اس کے آگ کی طرف عرض ذاتی ہے، یہ چل رہا ہے۔ اب اس کو لکھا ہے فَيُبْحَثُ عَنِ الْحَرَارَةِ فِي الْعِلْمِ الَّذِي مَوْضُوعُهُ النَّارُ، تو حرارت سے اس علم میں بحث کی جائے گی جس علم کا موضوع کیا ہوگا، آگ ہوگا۔ تو کیونکہ موضوع میں اس کے عوارض ذاتیہ سے بحث کی جاتی ہے، اور حرارت کے آگ کے لیے کیا ہے، ذاتی ہے، تو نار جس علم کا موضوع ہوگا اس کو بس ایک واضح مثال یہ اور آ جائے گا اس کی، وہ سمجھ میں نہیں آئے گا امتحان میں تو اس کو اس سے واضح مثال سمجھا کر کے کتاب کی مثال کو آپ ڈیلیٹ کر سکتے ہو۔ چلو ٹھیک، فائنل۔ چلیں اب یہاں سے جو بات آنے والی ہے تھوڑی سی نمک بیچے لگانی پڑے گی، تو توجہ دیجیے گا، تو ٹھیک ہے جی، ہاں توجہ کے ساتھ میں، آسان ہے، مشکل نہیں، بس تھوڑے بہت کچھ بات بتائیں گے، اس سے پہلے بھی اس طرح کی گفتگو میں عرض کر چکا ہوں۔
مضاف اور مضاف الیہ کا مسئلہ ہے یہاں پہ. پہلے کچھ چند باتیں یاد رکھیں. دیکھیے فن میں موضوع سے بحث ہوتی ہے یا موضوع کی قید سے بحث ہوتی ہے؟ آپ لوگ خود ہی بتاؤ. موضوع سے بحث ہوتی ہے نا. ہاں کس سے بحث ہوتی ہے؟ موضوع سے. اتنی بات تو فائنل ہے. اب موضوع کی قید کیا ہے بھلا وہ بعد میں بات ہے. اتنی بات تو فائنل ہے. فن میں کس سے بحث ہوتی ہے؟ موضوع سے ہوتی ہے. موضوع کے لیے کچھ اور اس سے کیا فن منطق کے لیے موضوع ہے کون؟ معلومات تصوریہ معلومات تصدیقیہ. اب اس معلومات تصوریہ تصدیقیہ کے لیے کچھ اور بھی قیدیں ہیں. مثال کے طور قید کیا ہو کیا ایصال ہو ایصال نہ ہو دنیا بھر کی ساری قیدیں. تو ہمیں ویسا مطلب نہیں بھیا کون کیا قید نہیں وغیرہ. ٹھیک ہے ہمیں کیا چاہیے؟ معلومات تصوریہ. اب معلومات تصوریہ کے لیے کیا چاہیے وہ مجھے نہیں مطلب. اب معلومات تصوریہ کیسے آیا نہیں آیا وہ سب فلاں ریگارڈنگ کا مطلب نہیں. ٹھیک ہے بہت چیز آپ کھانا بناتے ختم کھا لو. یہ نمک کب ڈالا مرچی کب ڈالا کتنا ہلایا پلایا وہ سب اپنی جگہ چکر نہیں سکو. چلو اس میں کیا لکھا ہے انہوں نے ایک پتہ کی بات باریک بات ہے. حاشیہ نمبر پڑھاتا ہوں آپ کو. حاشیہ نمبر کہاں یار 4 نمبر حاشیہ اور تھوڑا 5 نمبر اور تھوڑا چلنا پڑے گا کیا. بس یہ 2 حاشیے جو لکھے نا ان میں کی کچھ بات آپ کو سارے سے اتنی بات پڑھ لی ہے. توجہ کرے ادھر. آپ نے کہا منطق کا موضوع کون ہے؟ معلومات تصوریہ معلومات تصدیقیہ. اب ذرا آپ نے یہ نہیں بتایا کہ معلومات تصوریہ تصدیقیہ پہنچانے والے بھی ہوں یا نہ پہنچانے والوں کو جیسا کچھ ہے صحت ایصال ہے یا نہیں ہے. کچھ قید اس میں لگایا ہم نے نہیں لگایا. تو یا تو 2 شکل نکل سکتی ہے کہ مطلقاً معلومات تصوریہ اور معلومات تصدیقیہ منطق کا موضوع ہے. تو ایسے کیا فصل لازم آئے گا کہ وہ صحیح ہوں یا سقیم ہوں درست ہوں لنگڑے ہو للے ہو کچھ بھی ہوں سمجھ نہیں آئے گا. سمجھا ہے کچھ کیا کچھ بنا کر دے گا آدمی. تو وہ معلومات تصوریہ وہ تصدیقیہ موضوع بنیں گے جو کیا ہوں ایصال ہوں یعنی مطلوب تک پہنچانے والے. صحت ایصال کی قید کے ساتھ یہ مقید ہے. ٹھیک ہے یہ بات ثابت کر لیں گے. اس بات کے ثبوت کرنے کے بعد ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ منطق کا موضوع ہوتا ہے کیا جو کیا ہے معلومات تصوریہ تصدیقیہ اور موضوع کی جو قید ہے یعنی المعلومات التصوریہ و تصدیقیہ کیا من حیث صحت الایصال لکھا ہوا کیا ہے یا مقید بصحت الایصال لے لیا آپ من حیث صحت الایصال لے لیا آپ کہ صحت ایصال کی قید کے ساتھ میں معلومات تصوریہ معلومات تصدیقیہ منطق کا کیا ہے موضوع ہے. اب یہ کہا گا کہ منطق سے جو گفتگو ہوتی ہے وہ کیسے گفتگو ہوتی ہے موضوع اس کی قید سے نہیں ہوتی ہے. اور آپ نے قید کیا رہے گا من حیث صحت الایصال. تو ایصال سے تو کی بات ہی نہیں ہوتی پھر کہاں سے لے کے آ گئے کیونکہ منطق کی جو قید جو ہے موضوع کی جو قید ہے من صحت کیا ایصال یہ موضوع کے ایک تتمے میں سے آیا ہے قید کی طرف سے اور موضوع کی قید سے یا تتمے سے تتمہ سمجھ نا زمیمہ تتمہ زمیمہ ایک چیز کیا ہو گئی. اس 12 شد میں زمیمہ لکھا ہوا ہے حصہ نمبر 2 میں حقے کے پانی کے بارے میں مسئلہ آیا ہے. زمیمہ لگایا 12 شد کے مصنف حضرت علامہ صدر شاہ رحمۃ اللہ نے زمیمہ لگایا. زمیمہ اردو بولتے ہیں اور اس کو عربی میں تتمہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے ممکن ہے کہ کوئی بھی بولا جاتا ہو. اصل مسئلہ کے ساتھ ساتھ میں کچھ بات اٹیچ آ گئے تو اس کو ایک الگ سے بنا دیا. اس کو سپلیمنٹری انگلش میں بولتے ہیں. آئی ایم انگلش. ٹھیک ہے بھائی چلو تو یہ کیا بتائیں گے جو 2 کلمات اس میں کیا صحت ایصال مضاف مصالحے کی ترکیب ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے موضوع کی جو قید ہے نا وہ کون ہے مضاف ہے. مضاف کو قید مان سکتے ہیں آپ. کون مضاف ہے اس میں صحت. اور جو ایصال ہے نا ایصال یہ ایصال قید نہیں یعنی مضاف مضاف کی ترکیب جو قرآن شریف میں آیا ہے قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. كل شيء خلقه اس خلقه کی صفت مضاف کی صفت بنا سکتے ہو آپ یا پھر آپ کس کے معنی کی صفت مضاف الیہ کی بھی دونوں کی بنا سکتے ہیں. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے صرف مضاف کی بنا سکتے ہیں کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے صرف مضاف الیہ کی بنا سکتے ہیں. جیسے مثال ایک آیت اور لے لیے قل اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات. فاطر السماوات بولیں گے تو گیا بھی معنی بالکل کفر تک نہ چلا جائے کہ غیر کی صفت ہو جائے گی اس میں یا کیا قل اغیر اللہ اتخذ ولیا اغیر اللہ ہے. اس کلمہ جلالت مضاف الیہ کی صفت کیا فاطر السماوات وغیرہ. تو ایسا ہوتا ہے کبھی مضاف اعتبار کر لیا جائے کبھی مضاف الیہ کا اعتبار کر لیا جائے. تو یہاں پہ جو ہے نا ایسا قید جو ہے وہ کون ہے صحت ہے. ایصال جو ہے وہ موضوع کی ذات میں داخل ہے
جب بھی موضوع ہوگا وہ بنے گا کیا ہوگا؟ ایصال والا ہی موضوع بنے گا، غیر ایصال والا نہیں ہے۔ جو صحت کی بات جو قید لگائی گئی اس کو کیا ہے؟ صحت کو آپ قید مانیے۔ اب کیا ہو گیا؟ بات وہی ہوگی کہ منطق کے کیا موضوع سے بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ موضوع کی ذات میں کون داخل ہے؟ ایصال داخل ہے۔ ایصال کیا اس کے اندر داخل ہے۔ اس کو تھوڑا سمجھانے کے لیے الگ الفاظ پیراگراف میں ہی بیان کریں، اتنی سی بات ہے۔ حاشیہ نمبر یہ کہ منطق کا جو موضوع ہے نا وہ موضوع ایصال سے خالی نہیں ہے۔ ہمیں اگرچہ کہا ہے کہ بصحت الایصال کہا ہے، من حیث صحت الایصال اگرچہ کہہ دیا آپ کو، اور موضوع کے ساتھ جو قید لگائی گئی من حیث صحت الایصال، یہ قید موضوع سے خارج ہے ایک طریقے سے۔ بھئی قید کب آتی ہے؟ بعد میں آتی ہے نا قید وغیرہ۔ اب کو بتایا کہ ان تخصیص کیا ہے؟ دفع لا رفع، پہلے بھی کہا کہ سمجھایا ہوں آپ کو کہ متن کے اندر کیا ہوتی ہے؟ عمومیت ہوتی ہے۔ کوئی بعد میں اگر کوئی آیا اشارے نے اور اس متن کے اندر قید لگا دی تو یہ قید لگانا یہ رفع نہیں ہے بلکہ کیا ہو؟ دفع ہے۔ سمجھاؤں آپ کو رفع دفع میں فرق کیا ہوتا ہے پیچھے؟ تو اسی طرح سے یہاں پہ ہے کہ موضوع کیا ہو؟ حقیقت میں اس کی ذات میں ایصال داخل ہے۔ اب ہم نے لگا دیا من صحت الایصال لگا دیا، من حیث صحت الایصال، تو جو صحتی ایصال ہے یہ جو قید دکھ رہی ہے اس میں سے صرف مضاف جو ہے موضوع کی قید ہے، تو صحت کے اعتبار سے گفتگو نہیں کی جائے گی، ایصال کے اعتبار سے گفتگو ہوگی، کیونکہ ایصال کیا ہے؟ موضوع کی ذات میں کیا ہے؟ وہ داخل ہو جائے گی۔ اتنی سی بات یہ بتانا چاہ رہے ٹھیک ہے بھائی؟ چلو دیکھو جلدی سے چلیں۔ فنقول موضوع المنطق المعلومات التصوری و تصدیقیہ، کیونکہ پہلے انہوں نے بیان کر دیا تھا نا کہ موضوع کسے کہتے ہیں، پھر منطق کا موضوع کون ہوتا نہیں ہوتا، ان سب کے بیان کرنے کے بعد جو فارغ ہو گئے کیا کہا؟ اذا تمہد ھذا فنقول، تمہید جب آپ یہ جان گئے، یہ شرح کے اندر موجود ہے، شیخ کتاب کے صفحہ 37 دیکھ لیے آپ لوگ، لمبی چوڑی نا ایک صفحے کی پوری یہ تمہیدی گفتگو کی انہوں نے، مطلق موضوع، پھر موضوع کے اراض ذاتیہ کیا نہیں، تفصیلات اراض غریبیہ کے بیان کرنے کے بعد نیچے لکھا وَإِذَا تَمَهَّدَ هَذَا فَنَقُولُ موضوع المنطق المعلومات التصوریہ والتصدیقیہ۔ تو اس سے پہلے تمہید سمجھ گئے، تو اب یہاں پہ سمجھو آپ ابھی اسی سوال کا جواب دینا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے بھائی؟ جو بات میں نے آپ کے سامنے ذکر دی سوال مقدرہ کا جواب ہے۔ سوال کیا ہے؟ وہی ہے کہ نفس موضوع یہ معلومات تصوریہ تصدیقیہ مراد نہیں ہے، اس میں کیا ایصال داخل ہے۔ اس سے کہ لیس المراد انہا مطلقاً کیا کہ میں نے سطر لکھا ہے سواء کانت مقیدۃ بصحت الایصال او لا، کہ مراد کیا ہے؟ مطلقاً منطق کا موضوع نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ صحت ایصال کے ساتھ یہ مقید ہو۔ حال عن مبتدا مقیدۃ، یہ حال ہے مبتدا سے، مبتدا کون ہے؟ دیکھتے رہنا کیا لکھا ہے، کہاں چلا گیا بھائی؟ بصحت الایصال موضوع لو، بلکہ صحت ایصال کے اعتبار سے کیا ہے؟ اس کا موضوع ہے کس کا؟ منطق کا۔ وذالک، یہ ایسا کیوں ہے؟ یعنی عدم ارادۃ المطلق، مطلق آپ موضوع کیوں مراد نہیں لے سکتے؟ اب اس کی دلیل لأن المنطقیہ لا يبحث عن جمیع احوال المعلومات التصوریہ و تصدیقیہ مطلقات، کیونکہ منطقی کیا ہے؟ معلومات تصوریہ و تصدیقیہ سے تمام احوال سے گفتگو نہیں کرتا، یہی ہے نا بھائی؟ بلکہ وہ کس سے گفتگو کرتا ہے؟ ان احوال سے گفتگو کرتا ہے صحت کے اعتبار سے۔ کس کی صحت کے اعتبار سے؟ اس اعتبار سے کہ یہ مجہول تک ایصال کے صحت، یعنی مجہول تک ایصال کے صحت کے اعتبار سے کیا کرتا ہے؟ گفتگو کرتا ہے۔ وتلک الاحوال، اور یہ احوال یہی کون ہے؟ ایصال ہیں، اور وہ احوال ہیں جن پر ایصال کیا ہے؟ موقوف ہے۔ رہے وہ احوال جو اس حیثیت سے نہ ہو، مطلب اس سے مطلب جو صحت ایصال نہ ہو۔ اب اس میں چند حکماء مذاہب کے اقوال کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ کون یہ موجودتاً فی ذہن، جیسے کہ ذہن میں موجود ہے، میں نے شطر میں لکھا ہے کیا ہے؟ کما ہوا مذہب الحکماء، مذہب حکماء یہ ہے کہ وہ احوال معلومات جو اس حیثیت سے نہیں ہے، ایصال کی حیثیت سے نہیں ہے، وہ کیا ذہن میں پہلے سے موجود ہیں۔ ایک ان کا موقف ہے یہ حکماء کا مذہب، ایک اور نچار ہے اور غیر موجودتاً، ایک ہے کہ موجودی نہیں ہے، جیسے کہ کیا ہے؟ متکلمین کا مذہب، یعنی جن سے ہم گفتگو کرتے ہیں وہ موجود ہے اور جن سے ہم گفتگو نہیں کرتے وہ موجود ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ بھائی۔ اس کے بعد کیا ہے؟ وَكَوْنُهَا کاف ہے، وَكَوْنِهَا مُطَابِقَةً لِمَاهِيَّةِ الْأَشْيَاءِ فِي نَفْسِهَا، کہ فی نفسها شے کی ماہیت سے ان کا کیا مطابق ہونا۔ وہ احوال جو اس حیثیت سے نہیں ہے، کچھ احوال وہ بھی ہوں گے کہ فی نفسی کیا ہے؟ اشیاء کی ماہیت کی وہ مطابق ہیں، جیسے کن کا مذہب ہے وہ؟ کما ہوا مذہب ہو طائفۃ من الحکماء، حکماء کے میں سے ایک کا مذہب یہ بھی ہے کچھ اشیاء ایسے ہیں جو فی نفسی کیا ہے؟ اشیاء کی ماہیت کے مطابق ہیں، مطابق ہے تو بحث کرنے کی مسئلہ ہی نہیں، یا کیا غیر مطابق ہیں الی غیر ذلک، اس کے علاوہ دیگر احوال، یہ جتنی بھی باتیں کریں غیر مطابق کی طرف اشارہ نہیں کیا انہوں نے۔ لکھا بھی کو کما ہوا مذہب بعض الحکماء، میں نے سطر میں لکھا ہے ابھی، میں نے سطر میں دیکھو اسٹیبل کتاب کے اندر،
ہاں اس کے علاوہ دیگر جو احوال وغیرہ موجود ہیں فلا بحث للمنطق عنہا، تو منطقی کو ان تمام احوال سے کوئی بھی بحث نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اذ لیس غرضہ متعلقا بہا، کیونکہ منطقی کا جو غرض ہے یا منطق کا غرض ہے ان سے کوئی متعلق نہیں ہے. فموضوع کے تحت حاشیہ نمبر 4 میں لکھا ہے کہ یہ قول متفرع ہے علی قول المحشی بل عن احوالیہ باعتبار صحت الایصال. لکھا ہے کہیں؟ ادھر دیکھو، ادھر آ جاؤ. بل کہاں آیا ہے؟ اس صفحے پہ آئیے. بل عن احوالیہ باعتبار صحت ایصالیہ الی مجہول، اسی سے متعلق ہے عبارت والی. فموضوع المنطقی مقید بصحت الایصال لا بنفس الایصال. تو منطق کا جو موضوع ہے کیا ہو؟ صحت ایصال کے ساتھ مقید ہے، نہ کہ نفس ایصال کے ساتھ. وَإِلَّا ورنہ مطلب اس کو تھوڑا حاشیہ نمبر 4 5 6 تک پڑھنے کی کوشش کریں. ورنہ سے مطلب یعنی اگر نفس ایصال کیا ہو جائے منطق کا، اگر یہ ہو جائے، دیکھو لکھا حاشیہ نفس ایصال اگر منطق قید ہو جائے موضوع، منطق کے موضوع کا قیداً لموضوع المنطق، منطق کے موضوع کا اگر قید ہو جائے ولا یکون عارض من عوارض، اس کے عوارض میں عارض نہ ہو جائے، تو پھر کیا ہو جائے گی؟ منطقی ایصال سے گفتگو نہیں کرے گا. توجہ کے ساتھ سنیے گا اس میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایصال بھی منطق کے موضوعیت کے میں حقیقت میں داخل ہے، تو ایصال سے گفتگو ہوگی. البتہ جو صحت ہے، لفظ صحت مضاف، اس سے گفتگو نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، کہ وہ کیا ہے؟ وہ منطق کے موضوع کے لیے قید ہے. ایصال جو ہے یہ منطق کے موضوع کے لیے قید نہیں ہے، بلکہ منطق کے موضوع کی ذات میں کیا ہو؟ داخل ہے. اصل حاشیہ نمبر پڑھتے ہیں، ادھر ادھر 4 نمبر حاشیہ پڑھو. کیا لکھا ہے؟ اشارہ الی دفع توہم من یتوہم ان موضوع المنطق المعلومات التصوریہ و تصدیقیہ مع الایصالی. دیکھ رہو بھائی، توجہ کرو. جہاں نہیں آئے گا مسئلہ تو میں پڑھ دے رہا ہوں، جہاں سمجھ نہیں آئے گا پوچھو اس کو. سمجھ میں نہیں آ رہا پوچھے، اگر آ رہا ہے تو چھوڑ دو. فیکون من تتمۃ الموضوع، آیا تو یہ مال ایصال کیا ہو جائے گا؟ موضوع کے تتمے سے ہوگا. وقید لہ، اور کیا ہوگا؟ موضوع کے لیے وہ قید ہوگا. کون؟ مال ایصال کی قید. ٹھیک ہے بھائی. فلا فکیف یبحث عنہ فی المنطق مع انہ مبحوث عنہ، تو پھر منطق میں اس کے ساتھ کیسے بحث کی جائے؟ کس کے ساتھ بھائی؟ ایصال کے ساتھ. کیونکہ ایصال کیا ہو گیا؟ قید ہو گیا منطق کے موضوع کا. تو بتائیں گے بھائی منطق کے موضوع کا جو قید ہے وہ ایصال نہیں ہے بلکہ کون ہے؟ وہ صحت ہے. جواب دیا ہے. تقریر دفعہ یہ ہے کہ ان قید الموضوع ہوا صحت الایصال لا نفس الایصال، کہ منطق کے موضوع کا موضوع کی جو قید ہے وہ کون ہے؟ صحت ایصال ہے، نفس ایصال نہیں ہے. یعنی مطلب کیا ہے؟ قید وہ المضاف، وہ کون ہے؟ مضاف ہے. اور وہ کون ہے؟ وہ لفظ الصحت، وہ لفظ صحت ہے، پورا لکھ دیا اس میں. والمضاف الیہ یعنی الایصال خارج عنہ، جو مضاف الیہ وہ کیا ہے؟ منطق کے موضوع کے قید ہونے سے خارج ہے. مطلب آگے نتیجہ نکلے گا فہوا یعنی ایصال، اور وہ چیز جس پر کیا ہے؟ ایصال منحصر موقوف ہوگا، وہ کیا ہو جائیں گے؟ عارض ذاتیہ سے. جب عارض ذاتیہ ان سے کیا ہو جائے گی؟ پھر بحث ہوگی. ٹھیک ہے، سمجھ میں آئے گی؟ یہ برے حاشیہ. حاشیہ نمبر 5 پڑھ لو گے کیا؟ حاشیہ نمبر 5 پڑھ لو. لکھو کیا لکھا ہے حاشیہ نمبر 5 کس پہ لگایا؟ دیکھو ذرا سا. او لا بنفس الایصال میں لگایا. وہی بھائی بات ذمہ داری، یعنی لا بنفس الایصال، کہ نفس ایصال جو کیا ہے وہ قید یہ نہیں ہے، قید نہیں ہے. حتیٰ یرد علی ان، سمجھ میں آیا نا بھائی؟ نفس ایصال قید نہیں ہے بلکہ قید کون ہے؟ صحت ہے. ہاں وہی دیکھ رہا ہے، لکھا ہے حتیٰ یرد علی ان قید الموضوع من تتمتہ، کہ موضوع کی قید جو ہوتی ہے وہ موضوع کے تتمے سے ہوتی ہے، اور موضوع کی قید سے گفتگو نہیں ہوتی ہے بلکہ کس سے گفتگو ہوتی ہے؟ موضوع سے گفتگو ہوتی ہے. حاصل کلام یہی کہ گفتگو ہوتی ہے موضوع سے، اور آپ نے موضوع جو بیان کیا اس میں کچھ قید ہے تو اس سے گفتگو نہیں ہونی چاہیے. پھر آپ اوپر کیا کہہ رہے ہو کہ منطق کا موضوع کیا ہے؟ مطلقاً نہیں، ایصال بھی ہے. تو یہ کیسے ثابت ہوگا؟ بتایا کہ ہاں ایصال ہے، وہ موضوع کی ذات میں ہی داخل ہے، قید کے ہونے کے اعتبار سے داخل نہیں ہے. قید جو ہے وہ داخل نہیں ہے، جو داخل ہے وہ قید نہیں. ہاں ایسے گھما پھرا کے لاؤ. چلو اس کو لکھا ہے ایصال کیا ہے؟ اولی ایصال کہاں کیا؟ فلا یبحث عنہ فی العلم، تو علم میں اس سے بحث نہیں کی جائے گی اگر ایصال کو آپ مانیں گے قید. نفس ایصال قید نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی بھائی؟ چلو آگے کیا لکھا ہے؟ والایصال مبحوث فی المنطق، اور ایصال سے کیا منطق میں بحث ہوتی ہے. تب مسئلہ کیا ہو جائے گا؟ منطق سے بحث ہوتی ہے، منطق میں ایصال سے بحث ہوتی ہے. ایسی صورت میں کیا ہے؟ آپ کو ماننا پڑے گا کہ منطق کے موضوع میں کیا وہ ایصال داخل ہے، داخل نہیں ہے. چلیں بات ٹھیک ہو گیا بھائی. اس کو لکھا ہے نا، لکھو
لأنه حينئذ اس وقت نفس ایصال کیا ہوگا لیس من اعراض ذاتیہ، اعراض ذاتیہ سے نہیں ہوگا. بات سمجھ آئے گا. اب آگے بتا بل قید للموضوع، بلکہ کیا ہے موضوع کے لیے کیا ہو قید ہے. کون قید ہے وہ؟ کون؟ صحت قید ہے. کون ہے؟ صحت. یہ موضوع کے لیے کیا ہے؟ قید ہے. کیوں قید ہے؟ آگے یہ قید نہیں. کون اوپر آئے نا پورا حاشیے سے. ایصال موضوع کے لیے قید نہیں ہے، بل ہوا یعنی صحت کیا ہے موضوع کے لیے قید، اس سے گفتگو نہیں ہوتی ہے. آگے ایک اور اچھی بات پیش کر دیں، بل الایصال وما يتوقف علیہ اعراض ذاتیہ، بلکہ ایصال اور جو کچھ بھی جن پر بھی کیا ایصال موقوف ہے. بس سمجھ آ رہی؟ یہ کیا ہے؟ اعراض ذاتیہ خبر ہے. یہ اعراض ذاتیہ ہیں کس کے لیے بھی؟ منطق کے موضوع کے لیے. لوگزم کا مرجع فیبحث عنہما فی ھذا العلم، تو ان دونوں سے کیا ہو جائے گی؟ علم میں بحث کی جائے گی. بس سمجھ آ گئی؟ اب اسی سے ملتی جلتی بات احوال معلومات تصویر نیچے اب گفتگو آ رہی. دو جلیل پٹاپٹ بات فائنل ہے نا بھائی؟ ایصال اور ایصال جن پر موقوف ہے، وہ اسی کی توضیح مکمل اس کے بعد پوری آ رہی ہے. مجھے اس کے بعد جو قلا قل آ رہا ہے نا وہی بیان کرنے جا رہے ہیں فوراً. اس کے بعد ہی دیکھیں آپ کیا لکھا ہے. اقول میں کہتا ہوں قول لأنه يبحث عنها من حيث انها توصل الى مجهول تصور او مجهول تصدیقین. چلا اب یہاں کیا یہ بات کہاں لگائی دیکھو جلدی سے. لأن المنطقیہ انما يبحث عن اعراض ذاتیہ کیوں لکھا ہے؟ یہ اوپر دعویٰ کیا ہے؟ منطق کا موضوع معلومات تصوریہ اور تصدیقیہ. اس کی دلیل کیا ہے؟ لأن المنطقیہ انما يبحث عن اعراض ذاتیہ، اور جن کے اعراض ذاتیہ بحث کی جائے وہ اس میں کیا ہوتا ہے؟ موضوع ہوتا ہے. بس سمپل بتا ہے. ایک لفظ یہاں پہ آنے والا استطراد، کسی کہتے ہیں اس کو؟ استطراد. یہ علم بدیع کی ایک اصطلاح ہے. استطراد کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک گفتگو چل رہی ہے، کسی موقع مناسب کی بنیاد پر کسی اور جگہ پہ چلے گئے، وہاں سے پلٹ کے آئے، جو گفتگو پہلے چل رہی تھی پھر وہ آپ نے شروع کر دی. یہ چیز اگر آپ کو سمجھنی ہے نا، استطراد کی مثال، واضح اجلا بدیہی مثال ہمارے مقررین ہیں. کون ہے؟ ہمارے مقررین. بیان کرتے کرتے رہیں گے. بیان کیا ہاں یہ اس پہ میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں. وہ وہاں گھومتے ہوئے چلے گیا. پھر اس واقعے میں ایک بات، اس پہ بھی ایک واقعہ ہے اور ایک واقعہ سناتا ہے آپ کو. گھماتے چلے گئے. تو آخر میں تو میں کہاں تھا، میں نے موضوع پہ جو آیت کریمہ پڑھی تلاوت کی ہے. استطراد ہی میں پوری کی پوری گفتگو کیسی ہوتی. کوئی اگر مقرر صاحب سن رہے ہوگا تو ناراض نہ ہو بھائی. چلو صحیح ہے. اکثر ایسے بدماشی لوگ کیسے کرتے ہیں. کون سے ایسا؟ وہ اتنے زبردست عالم نہیں ہے نا. ایسے اکثر جو مقررین ہوتے ہیں وہ اتنا نہیں ہے. عالم بلا عالم ہے کہ اللہ نے، میں کیا گفتگو کروں گا اس کو. لیکن یہ کئی مرتبہ ایسے کفریہ کلمات بھی نکل گیا، توبہ کرنا پڑا ان سے. کئی مرتبہ ہوا ہے، کئی مرتبہ ہوا. شیعت کے بہت سارے اس میں کئی جو ہے چیزیں جو ظاہر ہے کیا کر سکتے اس کو. میں مفتی شریف رحمۃ اللہ کے زمانے میں بھیونڈی کے ایک صاحب کو تقریر کرنے سے منع کر دیا گیا تھا، اور آج کے زمانے میں مقرر خصوصی بنے بیٹھے ہیں. اب تو واضح مثال میں نے دے دیا آپ کو. ایسا بھی ہوا ہے کہ ان کے زمانے میں بہن لگ گیا تھا کہ یہ تقریر نہیں کر سکتے. مطالعہ کرتے کرتے رہے. اب دھیرے دھیرے وہ ریکارڈنگ کے بعد ان کا نام بتاؤں گا. چلو ٹھیک ہے بھائی. چلیں اب وہی بتا رہے ہیں. وہی آپ پڑھے توقف قریب، توقف بعید، فلانا ٹھیک ہے. پڑھے ہو. تین طریقے سے دکھائیں گے کہ معرفت کتنے بھائی موضوع اس کا منطق کا؟ معرف اور حجت. معرفات کی تین شکل نکالیں گے، ایسی حجت کی بھی تین شکل نکالیں گے، اور ہمارے گفتگو ختم. چلو آسان ہے. میں اس میں کچھ اس میں تین چیزیں دکھانا چاہ رہے ہیں. حاشیہ میں 7 ذرا پڑھنا چاہو گے تو پڑھ لو آپ. افاد المحشی فی هذه الحاشیہ امورا ثلاثہ لکھا ہے. اب امور ثلاثہ کیا ہم بھی آرام سے پڑھتے ہیں. چلو دیکھو بھائی استطراد تو سمجھ میں آ گیا تھا نا آپ کو بھائی. دیکھیں بھائی جلدی سے. معلومات تصوریہ کہا گیا بھائی. ہاں احوال دو معلومات ہوں گے، معلومات تصوریہ اور معلومات تصدیقیہ. تو معلومات تصوریہ کی تین شکل نکالیں گے، ایسی معلومات تصدیقیہ کی بھی تین صورتیں نکل کے آ جائے گی انشاءاللہ. دیکھو بڑا معلومات تصوریہ ان معلومات تصوریہ کے احوال جن سے کیا ہے منطق میں بحث کی جاتی ہے، وہ تین ہیں. نمبر 1 کون ہے؟ ایصال الی مجہول تصوری اما بالکن. کیا مجہول تصوری تک ایصال کیا ہو؟ بالکن ہو. بالکن ہو مطلب تمام اجزاء کے ساتھ ہو کہ پیچھے آ چکا ہے. جیسے مثال حد تام میں کیا ہوتا ہے؟ جنس اور فصل.
جن سے قریب فاصلہ قریب. یا بالوجہ ہو, بالوجہ میں کیا ہو گیا, بالوجہ کی دو کنڈیشن, ذاتی ہو پھر عرضی ہو. ذاتی میں لے لیا مثال حد ناقص, کسے کہتے ہیں ناقص, جو ستنا اور جبل پور سے بنے. چلو جیسے کما پہ حد ناقص, یہ ستنا نہیں سمجھے گا. ہاں چلو دیکھو بھائی, جیسے کہ حد ناقص میں ہے, اور عرضی دیکھ لو رسم تام میں اور یا رسم ناقص میں. دو کنڈیشن میں انہوں نے بات پیش کر دی. وذالک فی باب تعریفات, یہ بات کس میں ہوتی ہے, تعریفات میں ہوتی ہے. تعریف میں آیا کہ نہیں آیا, معرفات تعریفات دونوں کیا ہے, ایک ہی چیز ہے. معرفات تعریفات قول شاعر ہے, سب جو پیچھے پڑ چکا ہے. چلیں ثانی دوسری چیز, ما يتوقف علیہ الایصال الی مجہول تصوری, مجہول تصوری تک ایصال جن پر موقوف ہے وہ چیز, یا تو توقف قریب کہتا ہے. اس کو توقف قریب کی مثال میں نے شروع میں حاشیے میں لکھ دیا ہے, بلا واسطہ کا کون المعلومات تصوری, سے معلومات تصوری کا کیا ہونا, کلی ہونا, جزئی ہونا, ذاتی ہونا, عارضی ہونا, جنس ہونا, فصل ہونا, خاص. یہ ہے کہ نہیں بھائی, سب پیچھے سب پڑھو کلیات خمس. اس میں لفظ آیا جزئیت. اب اس جزئیت کی تھوڑی توضیح نیچے کریں گے. وہ سوال مقدر کا جواب یہ ہے, منطقی جو ہے جز جو ہوتا ہے نا کاسب بنتا ہے نہ مکتسب بنتا ہے. پیچھے پڑھو آپ, جزئی سے منطقی گفتگو کرتا ہی نہیں. جزئیت کا تذکرہ آپ نے کہاں سے لے کے آ گیا, بطور تبع استطرادن لے کے ذکر آ گئی. کلی ہے تو جزئی کا بھی ذکر آ گیا. چلیں فَإِنَّ الْمُوصِلَ إِلَى التَّصَوُّرِ يَتَرَكَّبُ مِنْ هَذِهِ الْأُمُورِ, کیونکہ تصور یعنی تصور مجہولی تک جو موصل ہوتا ہے وہ ان امور سے کیا ہوتا ہے, مرکب ہوتا ہے, ملتا ہے مرکب ہوتا ہے. تو ایصال کیا ہو گیا, ان احوال پر بلا واسطہ کیا ہو گیا, موقوف ہو گیا. اب وہی اسی سوال مقدر کا جواب کہ جزئیت کا ذکر یہاں ہونا فی بیان التوقف قریب للموصل الی التصور کے ضمن میں جو بات آئی جزئیت کی اوپر, یہ اعلیٰ سبیل استطراد ہے. طبعا ذکر ہے جو آپ کو سمجھا دے جاؤں. اچھا بات ختم ہو گئی بھائی. والبحث عن هذه الاحوال فی باب الکلیات الخمس, اور ان احوال سے گفتگو کہاں ہوتی ہے, کلیات خمس میں ہوتی ہے. کلیات خمس کتنے ہیں, ثانی کیا ہے بھائی, اب کیا آ گیا, ما يتفق علیہ الایصال الی المجہول التصدیق توقفا بعیدا, کہ جن پر کیا ایصال الی مجہول تصدیق کیا توقف ہے بعید کی طرف. تو کیا ہو, یہ ہو کیا ہو بھیا, ہاں آگے لکھا ہے ای واسطے سے. مثال معلومات تصوری کا کیا ہونا, موضوعات ہونا اور معمولات ہونا. موضوع اور معمول ہونا کس کی گفتگو ہوتی ہے, قضیہ کا کتنا ہوتی ہے, قضیہ کس میں جائے گا, تصدیق میں جائے گا. سمپل بات ہے اسی کا. تو کیا ہے کہ ایصال کی طرف موقوف ہے, یعنی ایصال تصوری کی اعتبار سے. مجہول تصوری کی طرف کیا ہے, موقوف ہے. آگے یہ خود انہوں نے تفصیل بیان کی. والبحث عنہا, اور ان احوال سے گفتگو کہاں ہوتی ہے, قضایا کے باب میں ہوتی ہے. اچھا باب کسے کہتے ہیں آپ لوگ کو پتہ ہے, باب فصل کتاب پتہ ہے, اگر پتہ ہوگا تو میں اشارہ کر رہا ہوں. آگے ایک بحث کی طرف اشارہ کیا انہوں نے, محسن, بہت پتہ کی بات ہے. پڑھو نا ہدایہ وغیرہ, باب کسے کہتے ہیں, کتاب کسے کہتے ہیں, فصل کسے کہتے ہیں نا. ہاں اس کو یاد رکھنی چاہیے. اب وہ یاد ہونے سے مزہ آتے ہیں, میں نہیں بتانے والا, وہ سمجھ جانا, اشارہ کر رہا ہوں. چلو اتنا وقت نہیں ہے ہمارے پاس, پاکستان والے کے اعتبار سے بول رہا ہوں, وقت نہیں ہے. چلو کیا ہے آگے, ہاں کہاں چلا گیا بھی. واما احوال معلومات تصدیقیہ التي يبحثون في المنطق فثلاثه اقسام ایضا. دیکھو دوسرے احوال آ گئے. معلومات تصدیقیہ کے بھی احوال کیا ہیں, جن سے منطق میں بحث گفتگو, یہ بھی کیا ہے ایضاً کا بتا رہا ہے, کہ مطلب اس سے پہلے بھی کسی کے تین ہی رہے ہوں گے. نہیں وہی تصوریہ کے ایک کون ہے, وہی سمپل بات ہے. میں خالی عبارت پڑھنا بھیا ترجمانوں کو. الایصال الی المجہول تصدیقی, بھیا نا بھائی, جو مجہول جو ایصال کرائے تصدیقی کیا ہو, یقینی ہو یا غیر یقینی ہو, جازم ہو یا غیر جازم ہو. یہ سب پڑھے ہو نا بھائی, یہ سب اصولیات, یقینیات کتنے آتے ہیں, حدیثیات, تجربات, ظنیات ہے نا, سب وہ کریں. چیک سے بنتی ہے جو پیچھے بار گزر چکی گفتگو, دیکھ لینا ایسے پٹافٹ. یہ گفتگو کہاں ہوتی ہے بھیا, وزارے کا مباحث. تو یہ کیا ہے, قیاس کی, اسی میں حاشیہ نمبر لکھا ہے, 9 میں لکھو کیا لکھا ہے, لم یقل باب القیاس والاستقراء والتمثیل لعدم ایرادها فی باب واحد. کیونکہ ایک باب میں ان تینوں کو انہوں نے بیان نہیں کیا, کہ ان کو قیاس الگ الگ میں انداز کیا. اور باب کی کیا ہے, ایک اس باب کے تحت اسی مسائل ہوں گے, یعنی وہ باب المسائل کے ساتھ مخصوص ہے. وہ مسائل کہیں اور نہیں ملیں گے, وہ وہیں ملیں گے. باب ان کے ساتھ مخصوص ہے, اور مسائل
बाप के साथ मखसूस है, ये कंडीशन है। इससे पहले भी इस तरह कहीं गुफ्तगू आई है, कहीं गुफ्तगू किया हूँ कि इसके साथ कुछ है, कुछ सब भूले रहने दो, मत याद करो। चलो दूसरा क्या है भाई, माया मजहूली तस्दीकी, क्या हो जाए मजहूल तस्दीक जो क्या हो इसाल मौकूफ़ हो तवक्कुफ़ करीब के तौर पर से, वदार काफ़ी मबाहिस क़ियास, ये क्या मबाहिस क़ियास क्या होता है भैया, आपने अल-आलम मुतग़य्यिर, अल-आलम मुतग़य्यिर, अल-आलम मुब्तदा मुतग़य्यिर क्या है खबर मौज़ू महमूल। अब ये मौज़ू महमूल की गुफ्तगू होगी नहीं, तो बाब क़ज़ाए में होगी, तो डायरेक्ट पीछे आया, डायरेक्ट हमें क्या चाहिए, क़ज़िया चाहिए। तो क़ज़िया में जो मसाइल हैं मौज़ू वो एक सेकेंडरी वाली बात हो गई, तो वो गुफ्तगू होगी क़ज़ाए के बारे में। समझ में आवा हुज्जत की तीन किस्में हैं भाई, क़ियास, इस्तिक़रा, तमसील, अल्लती हिया अनवाउल हुज्जा लिखा है इन्होंने, ठीक है। है बाबा क्या हुआ, नहीं हमारा अच्छा आसान है, मैं क्या मुराक़बा कर रहा लग रहा है। तीसरा क्या देखो, मैं जब को अलैहि इसाल इला मजहूली तस्दीकी, तीसरा वो इस पर क्या इसाल इला मजहूली तस्दीकी क्या हो मौकूफ़, यानी इसाल इला मजहूली तस्दीकी जिस पर मौकूफ़ हो, तवक्कुफ़ बई के तौर पर से, यानी वास्ते के ज़रिए से। जैसे मिसाल मालूमात तस्दीक़िया के क्या होना, मुक़द्दमात होना, मुक़द्दमात यानी मुक़द्दम और वह तवाली, ताली की जमा क्या है तवाली, जैसे क्या मालूमात तस्दीक़िया मुक़द्दम और ताली होना। फ़इन्नल मुक़द्दमा व तालिया क़ज़ियतन, क्योंकि मुक़द्दम और ताली दोनों के दोनों क्या है क़ज़िया हैं। फ़ेल से क़ुव्वत क़रीबा के ज़िम्ने में, मतलब अदात के अगर निकाल दिया जाए, अदात शर्त वगैरह निकाल दिए जाए तो क्या बन जाएंगे क़ज़िया बन जाएंगे। फ़हुमा मादूदानी फ़िल मालूमात तस्दीक़िया, ये दोनों के दोनों क्या मालूमात तस्दीक़िया में शुमार होते हैं। कौन दोनों के दोनों, मुक़द्दम ताली, हालांकि किस में होना चाहिए इनको, तसव्वुर में होना चाहिए। पीछे भी इसकी गुफ्तगू आई है कहीं शुरुआत में, चलो भाई छोड़ दो। बख़िलाफ़िल मौज़ू वल महमूल, बख़िलाफ़ मौज़ू महमूल के, क्योंकि ये सब किसके कबील से है, तसव्वुरात के कबील से। कैसे मौज़ू अलग हो गया, एक महमूल क्या होगा, तो ये तफसीलात हैं, इन्होंने तक जिक्र कर दी। तीन कंडीशन तस्दीक़ी बन गई, तीन कंडीशन मालूमात तसव्वुरी की बन गई, ठीक है ना भाई। ये कुछ आसान है ना ये वाला, आसान। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब।